بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اللہ کا معجزہ دیکھنا ہے تو نماز عصر کے بعد یہ جلالی آیات 21 بار پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی غیبی مدد آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ اتنی طاقتور آیت ہے، اتنی مبارک آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدر یہ محبوب اور لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر اس کو ایسی برکتیں ملتی ہیں، ایسی رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا شخص اس کے مقدر پر رشک کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے اور آپ اپنی زندگی میں ہر وہ قیمتی چیز حاصل کر لیں جس کا آپ ارادہ کرتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، جس کی آپ طلب کرتے ہیں، کہ آپ کی ساری چھوٹی بڑی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو پھر آپ اگر مالدار بننا ہے تو یہ عمل، یہ آیت کی تسبیح پڑھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جس نے بھی اس سے پہلے پڑھی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ لیکن پڑھنا اس کو عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ جب نماز عصر ادا ہو جائے تو مغرب سے پہلے یہ تسبیح آپ کا پڑھنا کام، اور یہ 3 دن آپ نے لگاتار پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد یعنی کہ آج شروع کی ہے تو آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے اور پرسوں بھی پڑھیں گے، ناغہ نہیں، آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ مطلب ایسا نہیں کریں گے کہ آج پڑھی کل چھوڑ دیا پھر پرسوں پڑھی، نہیں، 3 دن آپ نے لگاتار اس کو پڑھنا ہے، اور پھر رزق کی کمی نہیں آئے گی، حاجتیں تمہاری تمام پوری ہوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چوتھا دن نہیں آئے گا، 3 دن ابھی یہ مکمل آیات کی تسبیح پڑھیں گے، چوتھا دن مکمل نہیں گزرے گا، آپ دنیا کی ہر حاجت سے مالا مال ہو جائیں گے، جو قیمتی چیز چاہتے ہیں وہ آپ کا مقدر ہو جائے گی، جس آرزو کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اور ایسی دولت کی برسات ہوگی کہ کہتے ہیں جسے آسمان سے موسلا دھار بارش برستی ہے، اس قدر یہ تسبیح، یہ آیت پڑھنے والے پر اللہ کا کرم برستا ہے۔ ایسے ایسے چشمے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اسی لیے یہ حیران کر دینے والی آیت ہے۔ سب سے پہلے سنیے گا، ذرا آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے نیت کر لینی ہے، اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا۔ صرف 3 دن پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ پڑھتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، بالکل مختصر سے وقت میں آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اس آیت کو پڑھنے سے جیسے جیسے اس کو پڑھتے جائیں گے یہ تسبیح آپ کا مقدر بدل دے گی، یہ تسبیح ہر تقدیر کو بدل دیتی ہے، یہ تسبیح ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتی ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا ہر طرح سے مالا مال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس آیت کو پڑھتا ہے، اب اس تسبیح کو پڑھنا کیسے ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، انسانوں فرشتوں کے لیے منتخب یہ اسم مبارک ہے۔ پہلا جو اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں۔ اس کلمہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسم مبارک اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ بھی پڑھتے ہیں اور انسان بھی پڑھتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی دیکھیں گے اللہ کے نوری ملائکہ بھی اور اللہ کے بندے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آخرت میں جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے، جنت میں عام مقام نہیں، جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ایک دن میں یہ کلمہ کہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ اس کے پڑھنے سے حمد و ثنا، یعنی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پڑھنا پسند ہے۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کلمات ہیں درود پاک، آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ، یہ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھیں، افضل تو وہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔
چاہے درود ابراہیمی، چاہے صلی علی محمد، جو درود پاک آپ کو یاد ہے، اور یہ اعلیٰ خواتین مرد و حضرات سب کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے یہ کرے گا وہ نہیں کرے گا، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو جس ارادے سے پڑھے گا، اپنی کامیابی کے لیے پڑھے گا تو وہ خود کامیاب ہوگا۔ کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولادیں کامیاب ہو جائیں گی۔ مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کریں تو ان کی اولاد کا مقدر بھی سنورتا ہے، ان کا اپنا مقدر بھی سنورتا ہے۔ جو شخص جس گھر میں یہ عمل کر لیا جائے، بہترین تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں تسبیحات پڑھیں، ورنہ مسجد، گاڑی، جہاں جس جگہ بھی آپ اس وقت موجود ہیں، آپ نے صرف 3 دن کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ عصر کی نماز کے بعد آپ کا وقت ہے۔ چاہے سارے کام چھوڑ کر بھی 3 دن یہ تسبیح کرنی پڑے تو آپ ضرور کیجئے گا۔ درود پاک پڑھنا نیت کی آپ نے، اب آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کے جو آغاز ہیں جو انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مبارک ہیں کہ اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بھی بنا لیتا ہے، اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا، زبان کو ہمیشہ اور تازہ رکھنا، اس کے کہنے سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب وہ بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ اب جو آپ کی دعا ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، لیکن اس کو پڑھنا کتنی بار ہے، اس کے ساتھ چند ایک اور چیزیں بھی ملا کر پڑھی جائیں گی۔ یہ مکمل تسبیح تب ہوگی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا کیا کہنا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ 3، 4 یا 5 مرلے کا مکان نہیں لے پاتے۔ اللہ پاک آسان ذکر کرنے پر اپنے بندوں کو اپنی جنت سے بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے سبحان اللہ۔ جس نے اس طرح پڑھا، ایک بڑا ہی آسان ذکر قرآن مجید کا یہ لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کا طاقت اور تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادھر سے فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس نے اس کو پڑھا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیتا ہے، جنت کا اس کو مالک بنا دیتا ہے، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ جس بندے کو اللہ جنت کا کچھ حصہ عطا کر دے تو دنیا تو کچھ بھی نہیں، دنیا میں تو اس قدر اللہ اسے مالک بنا دے گا۔ لیکن یہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں اور ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ جو صحیح طریقہ سے اس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جس کے لیے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کے لیے رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جب آپ اس کو پڑھیں گے، آپ یہ پہلا ہے، اسی طرح اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہیں، یہ ایک مکمل تسبیح بن جائے گی، یہ ایک مکمل وظیفہ اور عمل ہوگا۔ جب آپ اس کو کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائیں گی۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اتنی بڑی فضیلت آج تک نہیں پڑھی کہ ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے۔
یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ سب کا سب بھر جاتا ہے، اور دوسری دفعہ پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ ہے، جتنا خلا ہے، یہ سارا کا سارا بھر جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، سب کچھ تمہیں مل جاتا ہے۔ اسی لیے اب یہ 3 بار پڑھنا، لیکن آپ نے 3 بار نہیں، اس کی 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ 300 تسبیح سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، صرف ایک یہ تسبیح نہیں۔ آپ جب دیکھتے جائیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھتے جائیں گے، اور پھر اس قدر اللہ تعالیٰ مقام اور عزت عطا فرمائے گا۔ پھر ایک آیت مبارکہ، ایک سورت مبارک جو بہت جلالی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، اور سمتیں بھی 4 ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ ہر طرف سے آپ کے لیے مدد آئے گی، ہر طرف سے آنے والی پریشانی کے لیے یہ رکاوٹ بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے تمہیں مدد فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس کو پڑھنے سے یہ قیامت کے روز بھی یہ کلمات اس بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ ابن حبان کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ وہ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو پڑھے گا انسان، یہ کتنی مبارک کلمات ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج جو عمل خاص ہے، اس میں جو آپ کو کلمات بتا رہا ہوں، اس کی جو تعداد ہے اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کریں گے، کیونکہ ارشاد نبوی ہے جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت بھی لگاتا ہے، اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی یہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو یہ کتنا مبارک کلمات ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آخرت میں اتنی بڑی جنت ہے کہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے۔ اسی طرح جنت کی جتنی عبادت ہوگی اس قدر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور محبت نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس بندے کے لیے کیا ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جب بھی چاہے، جس وقت چاہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اخلاق کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جو ادب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو ان چیزوں سے نواز دیا جائے جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اب میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ عمل سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اتنے آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، اتنے آسان طریقے کے ساتھ سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ پہلی چیز میں نے بتائی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس نے ہمیں زمین دی ہے، بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور مختلف قسم کی ہمیں طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے تو مانگ، اب جو تو مانگتا جائے گا میں تمہارا رب ہو کر تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ان کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ سب سے بڑھ کر اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلات حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہنے سے اللہ پاک آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ اب جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھال اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ دنیا میں بھی حفاظت ہے، آخرت میں بھی حفاظت ہے۔ دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے، آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھنا یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پڑھنا ہوگا قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے یہ کلمات پڑھنا اس کو پھر بھر دیتا ہے، اور فرمایا اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میدان عمل پر رکھا جائے گا تو میدان عمل کو بھر دیا جائے گا۔ دیکھیں آپ پانی پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر کریں، رزق کھائیں، کھانا کھائیں، اللہ کا شکر کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں جو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ اب اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے صرف یہ الفاظ کہنے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اس کو پڑھنا ہے، مکمل اس کی تسبیحات پڑھنی ہے، اس کی تعداد ہے جس کے برابر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے تو اللہ تو اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے تصور میں نہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل عقیدہ ہے۔ یہ میں نے الحمدللہ اس کو پڑھا آزمایا ہے، یقین جانیے اس کی برکتیں دیکھتی ہیں، اور یہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقین جانے اس بندے پر اتنا راضی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اس سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ افضل ترین یہی ہے کہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی ارشاد فرمائے تھے، فرمایا پڑھا کرو۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی حضور نے فرمایا تھا ان الفاظ کو پڑھا کرو۔ تو دوستو یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے جب اس تسبیح کو پڑھنا ہے اللہ تمہیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اور اس طرح یہ سارے کے سارے اس کے ذریعے تمہارا رزق بڑھ جائے گا اگر تم شکر کرو گے۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے، آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ خود سمجھیں گے۔ آپ نے 3 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 3 تسبیحاتوں سے مراد ہے 300 مرتبہ۔ اب یہ 2 چیزیں ہو چکی ہیں، 2 کام ابھی آپ کے باقی رہتے ہیں۔ جو آخری چیز بتانے جا رہا ہوں یقین جانیں وہ آپ نے سننی ہے تو آپ باغ ہو جائیں گے، آپ کا دل باغ ہو جائے گا، وہ آپ کا ذہن خود بخود ہی اس جانب میل ہو جائے گا کہ واقعی ہم نے جو عمل سنا ہے واقعی اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو جب بندہ کوئی چیز پڑھتا ہے تو پھر اس کو اس کے معاملات کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کے ثنائے جمیلہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کلمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا بہترین ذکر الحمدللہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث قدسیہ ہے، جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بندے کا ذکر کر دے۔ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت اور فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں جتنے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں،
اور ان کی جو تسبیحات میں نے بتائی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اب جو آگے والی تسبیح بتانے لگا ہوں، ایک ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی کام نہیں کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا، تو کتنا وہ خوش نصیب شخص ہوگا، کتنا وہ مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا، جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا۔ وہ کتنا خوش قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ میں سمجھاتا ہوں، اس کی اپنی بدقسمتی، اس کو اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ کلمات وہ ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں جیسے میں نے کہا، عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سارے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، سارے فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے ایسے کہ یہ صدقہ ہے تمہاری طرف سے، گویا تم نے آج کتنے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے، ہر ایک الفاظ کو ایک بار پڑھنا ہے، یہ صدقہ ہے تمہارے طرف سے، تو آج کتنی صدقے آپ نے کیے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، یعنی کہ یہ کہے کہ تمہارے لیے اللہ کی خاطر قربانی کے لیے نکلے، یعنی کہ نکلیں، نکیل ڈالی ہوئی مقبول 100 اونٹوں کے برابر، یعنی اتنا ثواب حاصل کرے گا کہ جیسے 100 اونٹ جو ہیں اس نے اللہ کے راستے میں دیے، وہ صدقہ کر دیے ہیں۔ لیکن آج جب آپ اس کو پڑھیں گے تو 300 صدقے کرنے کے برابر ہے۔ اور جس نے اس کو پڑھا شام کے وقت، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کلمات پڑھے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا، سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ اس کو پڑھا ہوگا۔ اور یہی وہ کلمات ہیں جو ہم حج پہ جاتے ہیں تب بھی یہ کلمات پڑھتے ہیں، ہم نے نماز کے لیے آتے ہیں تو تب بھی پڑھتے ہیں، بلندیوں پر جاتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، اور تلبیہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، اور اس کے ذریعے تو بڑی بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں، تو اس کو ضرور ایک مرتبہ کر لیجئے گا، بڑھاپے میں تمہیں کام آئیں گی، زندگی میں کام آئیں گی۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، میرا جسم بھاری ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہو گئی ہوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم یہ پڑھا کرو، اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے اور 100 جانوروں کو قربان کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، کہ جب تم یہ پڑھو گے، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، اللہ اکبر، تو یہ کیا ہوگا، 100 غلام آزاد کرنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کی بھی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کی 3 تسبیح ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ نے صرف 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے، یہ بڑی عظیم سورت ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں جیسے ہم نے پہلے 7 مرتبہ درود پڑھا تھا، یہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ہم نے اب یہ قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب اپنی حاجات اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے تصور میں تمام وہ چیزیں جو آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنا مقصد، اپنی حاجت ذہن میں رکھنی ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات ہیں، یا الرحمن الرحیم، یا الرحمن الرحیم،
اسی لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں، اور ان کلمات کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مقصد اور رازوں کی نیت کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں وسعت کی کشادگی کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹیپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔